بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت انسان کی روح اور ذات باری تعالی ان کے مابین ایک ربط اور تعلق قائم رہنا چاہیے، غیر مرئی نظر نہیں آتا، لیکن یہ روح انسانی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو ہر روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کے لیے کہ میں سادہ سی ایک تشبیہ دیا کرتا ہوں، جیسے کہ سورج اور اس کی کرنیں، کروڑ حابیل چلی آئی ہے کرن، زمین تک پہنچ گئی، لیکن سورج سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، سورج سے تعلق برقرار ہے، چاہے یہاں آ گئی ہے کروڑوں میل سفر کر کے۔ اسی طریقے سے روح انسانی کا تعلق جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، البتہ غفلت کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ یہ تعلق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے اندر وہ حرارت نہیں رہتی، وہ گرم جوشی نہیں رہتی، وہ محبت اور عشق خداوندی کی گرمی جو ہونی چاہیے۔ شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، یہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ میرے تو تمام بیماریوں کا جو اصل طبیب ہے، معالج ہے، وہ عشق خداوندی، اللہ کی محبت۔ اور علامہ اقبال نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات۔ یہ تمام جو ہے روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ یہ محبت کا رشتہ جب تک استوار نہ ہو، یہ اس میں حرارت موجود نہ ہو، تو چاہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ رسومات بن کر رہ جاتی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اندر سے وہ شے نکل گئی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے؟ یہ اندر سے جب وہ عشق کی تیغ نکل گئی تو جیسا کہ کہا اقبال ہی نے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ہو تو رہی ہے اٹھک بیٹھک، مشقت ہو رہی ہے، لیکن وہ شوق، وہ محبت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انس وہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے وقت نکالا ہے، آپ نے اس کے لیے جو ہے اپنی مصروفیات کو پیچھے ڈال کر اور آپ نے نماز کے لیے حاضری دی ہے، مسجد میں آئے تو ثواب ملے گا، لیکن وہ نماز کی اصل روح نہیں ہے۔ تو یہاں جو کہہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہ اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل، اب جس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہاٹ لائن جو آج کل استعمال ہوتی ہے، جب تک ایک ہاٹ لائن برقرار نہیں رہے گی، اسی لیے وہ حرارت کے لیے لفظ آیا صلاۃ۔ صلاۃ وہ ہے در حقیقت جو اپنی روح کے اعتبار سے بندے اور رب کے درمیان ایک ہاٹ لائن کا، یعنی ایک کام کرنے والی شے ہے، اسی لیے فرمایا گیا صلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے اہل ایمان کے لیے معراج کے حق میں ہے، معراج کے درجے میں ہے۔ معراج میں مکالمہ ہوا تھا اور یہی مکالمہ نماز میں ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ایک معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، بھلے عبدی ما سال، بندہ کہہ رہا ہے میں تیری ہی بندگی کروں گا اور کرتا رہوں گا، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور اس کے درمیان اب عہد ہے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے، بھلے عبدی ما سال، اور میں اپنے بندے کو دوں گا، اور یا میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کہ اس نے مانگا ہے۔ تو یہ مکالمہ چل رہا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یہ انسان بسا اوقات نماز میں، اور خاص طور پر تنہائی کی نماز،
نماز باجماعت میں یہ کیفیت بہت کم جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ نماز باجماعت کے کچھ اور ہیں کہ جو مصلحتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ وہ ایک نظم پیدا کرنا اور ایک معاشرے کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کر دینا، ایک خاص ثقافت کو لے آنا، بروئے کار لے آنا، یہ در حقیقت اس کے خارجی اور اجتماعی جو ہے وہ مفادات اور مصلحتیں ہیں، بہت زیادہ غالب ہیں اس کے اوپر۔ اس میں جو ہے وہ داخلی رابطہ جو ہے انسان کا وہ اتنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی وقت آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ تسبیحیں اور کہیں رکوع کے اندر، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ کو سر اٹھانا پڑے گا۔ اب چاہے وہ آپ کی طبیعت کر رہی تھی، آپ سجدے بھی اندر سر رکھ کر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ابھی طویل ہو سجدہ، میں نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے تو میرا یہ سجدہ طویل ہو جائے، لیکن وہ تو حکم ہوگا امام کا اللہ اکبر اور آپ کو سر اٹھانا ہوگا۔ تو وہاں ڈسپلن، نظم، اجتماعیت، تنظیم، معاشرے کی ایک ثقافت، ایک خاص رنگ، یہ اس کی برکات اجتماعی جو ہیں وہ زیادہ پیش نظر ہیں باجماعت نماز میں اور فرض نماز میں۔ یہ جو چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ نفلی نمازوں میں ہوتی ہیں، انفرادی، انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، اور کوئی اس کے آگے پیچھے موجود نہ ہو، دائیں بائیں موجود نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت جو ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے ضمن میں تہجد کی نماز جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی چیز وہ جو ہے حائل نہیں ہے، کوئی درمیان میں جو ہے حارج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ براہ راست جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو بات کہی جاتی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، سیدھا کلام جاتا ہے۔